شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یوٹیوب چینل آغاز میں میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ منصور۔ آغاز چینل پر میں اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آغاز چینل کی پوری ٹیم کی کاوش سے ایسے پروگرام تشکیل دیے جائیں گے جس سے مفید اور مستند معلومات آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ غیر مسلم مفکرین، قائدین اور دانشوروں کے حالات زندگی پر روشنی ڈالتی ڈاکٹر طٰہٰ نذیر کی ان تحاریر کے لیے ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن کی بدولت فلسفہ افلاس کی تحقیقی، تاریخی اور اصولی تشریح کو ہم سمجھ سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں جس شخصیت کے بارے میں ہم جانیں گے وہ شخصیت ہے ہومر، عظیم یونانی شاعر اور شعراء آفاق کتب ایلیڈ اور اوڈیسی کا مصنف، جو حقیقت میں ایک نادار، کمزور، مفلس اور نابینا شخص تھا۔ ایک لڑکے کی انگلی پکڑ کر کریا کریا اور شہر شہر گھوم کر اپنے اشعار سناتا تھا۔ ہومر اپنی قسمت کی بے رخی اور حالات کی سختی کے باوجود شاندار ادبی نسخہ تخلیق کر کے نامور تاریخی شخصیت بن گیا، جو یقیناً دنیا کے کروڑوں انسانوں کو ولولہ اور حوصلہ فراہم کرتا ہے۔ قدیم یونانی عظیم شاعر ہومر کے متعلق آج کوئی مستند نسخہ میسر نہیں، مگر چند ایک قومی حقائق کی روح سے اس کا زمانہ 1200 قبل مسیح سے 800 قبل مسیحی کے درمیان ہونا چاہیے۔ 500 قبل مسیح تک وہ ادب و سخن کی قابل ذکر بلندیوں اور رفتوں تک پہنچ چکا تھا۔ وہ سلطنت کے دانشوروں اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ملک کے فوجی و عسکری قائدین اور سپہ سالاروں میں بھی یکساں مقبول تھا۔ اسپارٹا کی ریاست میں اس کی نظمیں مقبول عام تھیں، بکثرت پڑھی اور گائی جاتی تھیں۔ یونانی سلطنت کے ہر شہر میں اس کے کلمی نسخے دستیاب تھے۔ سکندر اعظم تو اپنی جنگی مہمات کے دوران بھی اس کے شعری مجموعوں کا نسخہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ہومر کے آج مقبول ہونے کی بنیادی اور اہم وجہ مغربی مفکرین اور مستشرقین کی مسلمان دانشوروں کو دانستہ نظر انداز کرنے کی شعوری کوشش بھی ہے، جنہوں نے آج کے جدید علوم کی بنیادیں تعمیر کرنے کا حقیقی و اصولی اور لازوال کارنامہ انجام دیا، جو قال اللہ و قال الرسول کہتے ہوئے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ قرآن، حدیث، منطق، تاریخ، سائنس اور دیگر علوم کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے عظمت و رفت کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ آج کی ترقی اور عروج کا سہرا یقیناً ان مسلمان علماء کو جانا چاہیے، مگر مغربی مفکرین اپنے روایتی تعصب کی وجہ سے جان بوجھ کر مسلمانوں کے 1000 سالہ علم و تحقیق کے شاندار اسلامی دور کو فراموش کرتے ہوئے سیدھا قبل مسیح کے احوال بتانے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہم اس بحث کی تفصیل میں جانے کی بجائے اپنے اصل موضوع ہومر کے حالات زندگی کی طرف آتے ہیں، جس کے متعلق ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ وہ ایک اندھا، مفلس اور نادار شخص تھا۔ ایک لڑکے کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا، کریا کریا اور شہر شہر گھوم کر اپنے اشعار گاتا رہتا تھا۔ حالات کی اس بے رخی اور اپنی کم مائگی سے اس کی ادبی صلاحیتیں مزید نکھر گئیں۔ وہ اپنی تخلیقی صلاحیت کی بدولت ادبی دنیا کا ایک ایسا لازوال شہ پارہ تخلیق کرنے میں کامیاب ہو گیا جو صدیوں تک زبان زد و عام رہا۔ بعد میں ایلیڈ اور اوڈیسی کے نام سے معروف ہوا۔ یہ دو نظمیں تقریباً 28,000 اشعار پر مشتمل ہیں۔ ان نظموں میں بیان کیے گئے حیران کن شعری تخیلات سے بعض لوگ یہ بھی قیاس کرتے ہیں کہ ہومر ہمیشہ نابینا نہ تھا، بلکہ زندگی کے کچھ عرصے تک وہ ضرور بصری قوت کا حامل رہا ہوگا۔ اس کی نظموں کی زبان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آئونیہ سے تعلق رکھتا تھا، جو بحیرہ ایجین کا مشرقی ساحلی علاقہ اور یونان اور ترکی کے درمیان واقع ہے۔ اس کے علاوہ ان نظموں کے اسلوبیاتی اختلاف کی وجہ سے کچھ اسے دو مختلف افراد کی تخلیق تصور کرتے ہیں، مگر مجموعی طور پر ان نظموں کی مماثلتیں اس کے اختلافات پر حاوی ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ اس کے ایک لکھاری کے قائل ہیں، اور عقلی اور منطقی اعتبار سے بھی یہ رائے زیادہ قابل قبول محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہومر نے پہلے سے موجود رزمیہ اشعار اور مثنویوں کو ہی منتخب کر کے موجودہ شکل میں مدون کر کے پیش کیا ہو تو پھر بھی ہم اس کی اس علمی کاوش اور ادبی تخلیق کو آفرین پیش کرتے ہیں، خصوصاً جب کہ اسے زندگی کے بنیادی وسائل بھی میسر نہ ہوں، آنکھوں کی بینائی سے محروم، لاوارث ہو، کوئی سرکاری عہدہ، سیاسی اقتدار یا نمایاں سماجی حیثیت کا بھی حامل نہ ہو، اور ایسا کلام لکھ جائے جو صدیوں تک سرکاری اور عوامی سطح پر یکساں مقبول رہا ہو۔ اگر آج ہم شیکسپیئر، عمر خیام یا ٹالسٹائی سے موازنہ کریں تو ہمیں اس کی شخصیت زیادہ پرکشش محسوس ہوتی ہے۔ آج کے دور میں اسکول و کالج سے فارغ التحصیل طلبہ بہت کم خواہش محسوس کرتے ہیں کہ شیکسپیئر کی نظمیں اور ڈرامے دوبارہ پڑھیں۔ عمر خیام کے اثرات اہل زبان اور مخصوص علاقوں تک محدود ہیں۔ ٹالسٹائی کی تحریروں کا کسی مخصوص وقت کے لیے مؤثر اور ہمہ گیر ہونا تو یقینی ہے، مگر دوسری طرف آج اس کے اپنے پیروکار ہی اس کو کوئی نمایاں فضیلت دینے کو تیار نہیں۔
मुमकिन है उसे पढ़ने वाले अमूमी अफराद सदियों तक होमर के कुल परस्तारों से ज़्यादा हों, मगर बहरहाल वक्त भी एक मुसन्निफ़ का दर्जा रखता है जो अपने दामन में सिर्फ सच्ची, फितरी और मयारी चीज़ों को समोता है। होमर की मकबूलियत का अंदाज़ा हम उसके पेशरो रूमी और यूनानी शोरा, ड्रामा निगारों और दूसरे दानिश्वरों से लगा सकते हैं। अरस्तु, सोफक्लेज, यूरिपाइडस और वर्जिल जैसी बड़ी बड़ी शख्सियात भी होमर से मुतासिर महसूस होती हैं। अजीम रोमी मुसन्निफ वर्जिल ने अपना तख्लीकी शहपारा एनियट होमर ही की तर्ज में तरतीब दिया था, जबकि दूसरों की तहरीरों से भी उनके होमर के नज़रियात से मुतासिर होने का अंदाज़ा करना चंदा मुश्किल महसूस नहीं होता। और फिर होमर की तख्लीकात का 2000 साल तक ज़िंदा व मकबूल रहना यकीनन उसे नुमायाँ और मुमताज़ करने के लिए काफ़ी है, और उसकी इस कमज़ोरी और लागरी और कमाईगी और मुफलिसी के बावजूद दुनिया की नामवर तारीख़ी शख्सियत के सफ़ में ला खड़ा करता है, जो यकीनन मेरे समेत दुनिया के हज़ारों लोगों को ज़िंदगी में कुछ करने का हौसला और वलवला फराहम करता है। वीडियो के इख्तिताम पर आगाज़ चैनल की रिपोर्टर, मेज़बान और एडमिन होने की हैसियत से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इल्मी मवाद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।